سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جناب سیدنا علی کو چوتھے نمبر پہ جو خلافت عطا کی ہے، اللہ نے وہ بصیرت عطا کی ہے، اللہ نے وہ فہم و تدبر دیا ہے۔ انداز حکمرانی یہ تھا، آپ کے دور خلافت میں بڑے سارے کرائسس، بہت سارے فتنے جن کو سیدنا علی نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ ان کو حل کر کے مسلمانوں کے درمیان، اندرون مسلمانوں کے امت کے اندر کا جو قتل و قتال خوارج کے ذریعے اس فتنے کا جڑ سے کلا کما کر کے اس کو ختم کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کو ختم کرنے کے باب میں آج امت مسلمہ، آج بڑے بڑے ملک، ترقی یافتہ ملک کرائسس مینجمنٹ سیل بناتے ہیں، پھر ان کے اندر بریگیڈیئر، میجر جنرل، ریٹائرڈ افسران لے کے ان کے اندر بٹھاتے ہیں، کرائسس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کے یا اوورال پوری دنیا کے کرائسس پھر بھی مینج نہیں ہوتے۔ آج دیکھ سیدنا علی کو دیکھ، کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کا صحابی سیدنا علی، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ سیدنا علی ہے۔ ادارہ دیکھ سیدنا علی کا فہم تدبر دیکھ، خوارج کی، ان کے خوارج کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بصیرت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، صبر و ثبات کے ساتھ ان لوگوں کو ہینڈل کیا ہے، تاریخ میں اس جیسی کوئی مثال نہیں ملی۔ عبادت کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں کھانا نہیں ہے، مزدوری کو نکلے ہیں، پوری رات مزدوری کرنے کے بعد ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، مدینہ منورہ کے اندر مزدوری سے فارغ ہوتے ہیں، صبح فجر کے وقت گھر میں تشریف لائے کھانے کو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کلو جو سیدنا علی کو اس ساری رات کی مزدوری کے عوض حاصل ہوئے ہیں۔ ہلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب، ان کے اندر بسند صحیح اس واقعہ کو انہوں نے نقل کیا۔ سیدنا علی 2 کلو یہ جو، 2 سیر جو لے کے اپنے گھر آئے، ماں فاطمہ الزہرا نے ان جو کو پیس کے آٹا تیار کیا، گھر والوں کے اوپر جب اس کھانے کو تقسیم کیا گیا، سیدنا علی شیر خدا کے حصے میں 2 روٹیاں آئی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو سامنے رکھا ہوا اور کھانے کو لے کے ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی ہیں، کیا ہوتا ہے، باہر سے صدا لگانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، یہ پیغمبر کا داماد اور پیغمبر کا بھائی علی، یہ سخی علی، یہ امت کے لیے آئیڈیل اور امت کے لیے نمونہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، سیدنا علی نے اس سے کول کے لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالتے، 2 روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دیتے ہیں۔ ساری رات محنت مزدوری کر کے بھوکے پیٹ اس فقیر کو کہتے ہیں تم لے جاؤ، میں علی کا اللہ وارث۔ علی کا بھی وارث کون؟ علی کا بھی اللہ وارث۔ اور پھر جرت، شجاعت، غیرت کا پیکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا، اس کو پکڑ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب جیسے کافروں کو ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مرحب میدان میں اترا، خیبر کے موقع کے اوپر تاریخ میں یہ رقم ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس شجاعت کے ساتھ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ اور پھر میدان جنگ کی جس بات کو میں نے ذکر کیا، ایک شخص کو گریبان سے پکڑا، زمین پہ دے مارا، اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، یہ شخص اس نے سیدنا علی کے منہ کے اوپر تھوک دیا رضی اللہ تعالی۔ حیرت کی بات یہ تھی، جب یہ پوری طرح قابو آیا ہوا تھا، کچھ اور تو کر نہیں سکا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ مولا کائنات نے اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، علی پہلے اس کو لٹایا ہوا تھا، پکڑ کے نیچے گرایا ہوا تھا، اس کے سینے کے اوپر بیٹھے تھے، کیا ہوا اچانک چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جب اس نے میرے منہ کے اوپر تھوکا میرے دل میں ذاتی بدلے کی خواہش پیدا ہو گئی، میں نے اسے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا۔